بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لغت المسلم کے سبق نمبر 43 کے ساتھ ایک دفعہ میں آپ حضرات کے سامنے پھر حاضر ہوں۔ آج ہمارا نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب اثاث المدرسہ۔ یہ باب ہے مدرسے کے سامان کے بارے میں۔ مدرسے میں پڑھائی کے دوران اسکول میں جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، وہاں دوستوں کے ساتھ، استادوں کے ساتھ، خاص طور پر پھر ان کے اوزار جیسے اثاث الصفی، کلاس کے سامان، القرطاسیہ اسٹیشنری کے سامان، تطبیقات حول القرطاسیہ، اثاث المدرستی، الادارہ، القسم التعلیمی، دورات المیاہ، واش روم، محلات الوضوء، وضو خانہ، مکتبۃ المدرسہ، مدرسے کی لائبریری، مکتب الاستقبال، مدرسے کا آفس، استقبالیہ، المسجد، مسجد۔ ٹھیک ہے، پہلا جو موضوع ہے وہ ہے اثاث الصف، کلاس کے سامان۔ یہ ایک انتہائی بہترین موضوع ہے اور اس میں بہترین جملے استعمال کیے گئے ہیں۔ آپ حضرات ان کو پہلے اچھی طرح سن لیں، پھر ان کو اچھی طرح سمجھ لیں اور پھر ان کو اچھی طرح یاد کر کے اس پورے پیراگراف کو اور پورا جو مضمون ہے اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ادرس فی صف واسع والحمد للہ، میں ایک کشادہ کلاس میں پڑھتا ہوں، الحمد للہ۔ واسع، کشادہ۔ فیہ سبورۃ بیضاء، اس میں ایک وائٹ بورڈ ہے۔ سبورۃ سوداء، سوداء بلیک بورڈ کو کہتے ہیں، سبورۃ بیضاء وائٹ بورڈ کو کہتے ہیں۔ مستندۃ الی حامل خشبی، مستندہ کہتے ہیں سہارا لیا ہوا ہے، الی حامل خشبیۃ، لکڑی کے سٹینڈ سے۔ حامل کھڑا ہوا، خشبی اٹھانے والا، خشبی لکڑی کا۔ عام طور پر بلیک بورڈ، جو سٹینڈ والے بلیک بورڈ ہوتے ہیں، جو نیچے تقریباً لکڑی کے 4 پائیے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اس وائٹ بورڈ کو یا بلیک بورڈ کو یعنی بورڈ کو لگایا ہوا ہوتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ مستندۃ الی حامل خشبی، یعنی لکڑی کے سٹینڈ کے ساتھ اس وائٹ بورڈ نے سہارا لیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَلَهَا طَلَّاسَتَانِ، اس وائٹ بورڈ کے لیے یعنی بورڈ کے لیے 2 جھاڑن ہیں، طلاسہ مٹانے والی چیزیں۔ وَفِيهِ سَاعَةٌ جِدَارِيَّةٌ، اور اس صف میں ایک دیواری گھڑی بھی ہے۔ ساعۃ جداریۃ، دیوار والی گھڑی۔ ساعۃ ید، ہاتھ والے گھڑی۔ ٹھیک ہے۔ ومراویح تدور بسرعۃ فائقۃ، مراویح مروحہ کی جمع ہے یعنی پنکھا، اور پنکھے ہیں تدور بسرعۃ فائقۃ، جو بہترین تیزی سے چلتے ہیں۔ تدور گھومتے ہیں، بسرعۃ فائقہ بہترین یعنی تیزی کے ساتھ، بسرعہ یعنی تیزی کے ساتھ، فائقہ اور بہترین انداز میں، یعنی ایک تو تیز ہوتا ہے بیکار سا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا فائقہ اعلیٰ اور بہتر ہیں، بہترین تیزی کے ساتھ۔ کل مروحۃ معلقۃ بکلاب قد غرز فی السقف، یہاں بکلاب لکھا ہوا ہے تو اصل میں یہ ہے بکلاب، تو کل مروحۃ معلقۃ بکلاب، ہر پنکھا لٹکا ہوا ہے ایک کنڈی کے ساتھ، کلاب ایک کنڈی کے ساتھ، قد غرز فی السقف، جس کو گاڑا گیا ہے چھت پہ۔ تو یہاں پر عام طور پر جو پنکھا جس چیز کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے اس کو کلاب کہتے ہیں، اور کلاب کو اردو میں حق بھی کہتے ہیں، لیکن عام طور پر آپ یہی سمجھ جائیں کہ کلاب اسی چیز کو کہتے ہیں جس سے پنکھے کو لٹکایا جائے گا۔ غرض، غرزہ، تو غرض یغرز کا معنی ہے گاڑنا،
یہ جیسے اس کنڈی کو جو ہے نا چھت کے اندر گاڑی جاتی ہے، اس سے پھر اس پنکھے کو لٹکایا جاتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ کل مروحۃ معلقۃ بکلاب قد غرز فی السقف ولکل مروحۃ منظم السرعۃ، اور ہر پنکھے کے لیے ریگولیٹر ہے۔ منظم السرعہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے پنکھے کی ہوا کو آپ کبھی کم کرتے ہیں کبھی زیادہ کرتے ہیں۔ وَلِصَفِّنَا مُفَرِّغَةٌ لِلْهَوَاءِ لِيَتَجَدَّدَ هَوَاءُ الصَّفِّ بِصُورَةٍ مُسْتَمِرَّةٍ، اور ہمارے کلاس کے لیے مفرغۃ الہواء، مفرغۃ للہواء ایگزسٹ فین ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ مفرغۃ الہواء، مفرغۃ للہواء ایگزسٹ سینٹر، ایگزسٹ یعنی وہ دیوار والا چھوٹا سا پنکھا ہوتا ہے جو گھومتا ہے، دیوار کے اوپر کونے میں لگاتے ہیں، جو گرم ہوا کو باہر پھینکتا ہے، تازہ ہوا اندر بھیجتا ہے۔ لیتجدد ہوا الصف، تاکہ تازہ ہو جائے کلاس کی ہوا، بصورت مستمرۃ مسلسل، یعنی کلاس میں مسلسل تازہ ہوا آتی رہے۔ اس کے لیے ہم عربی میں بولتے ہیں لیتجدد ہوا الصف بصورت مستمرۃ۔ جدد یجدد تجدید یعنی نیا کرنا، نئی چیز، کسی چیز کو نیا کرنا۔ تو وہ پنکھے لگایا جاتا ہے تاکہ ہوا مسلسل نئی تازی ہوا جو ہے وہ آتی رہے، بصورت مستمرہ مسلسل، ٹھیک ہے۔ وفی صفنا نوافذ کثیرۃ، اور ہمارے کلاس میں بہت ساری کھڑکیاں ہیں، تصدھا زجاجات شفافۃ، اور ان کھڑکیوں کو بند کیا ہے زجاجات شیشوں نے، شفافۃ صاف ستھری، وقد احیطت باطارات فضیۃ، اور ان شیشوں کو گھیرا ہوا ہے، وہ شیشے گھیرے گئے ہیں چاندی کے فریم کے ساتھ، اطارات فضیہ، اطارات، اطارہ فریم کو کہتے ہیں۔ وقد احیطت باطارات فضیۃ، ان کو گھیرا گیا ہے چاندی کے فریم کے ساتھ۔ وعندنا فی الصف ستائر حمراء جمیلۃ، اور ہمارے پاس کلاس میں پردے ہیں سرخ، جمیلۃ اور خوبصورت ہیں، ومصابیح اور اسی طرح لائٹیں ہیں، ولکل مصباح قاعدۃ، اور ہر لائٹ کے لیے ہولڈر ہے، یعنی ہولڈر اس کو کہتے ہیں جس میں لائٹ کو لگاتے ہیں۔ وزر خاص به، اور خاص ایک بٹن ہے، زر بٹن کو کہتے ہیں، جسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ وفی صفنا رفوف ودوالیب للکتب، اور ہمارے کلاس میں شیف ہیں، اور رفوف شیف، ودوالیب الماریاں ہیں، للکتب کتابوں کے لیے۔ وفیہا ادراج کثیرۃ، اس میں مختلف خانے ہیں۔ ولکل طالب مکتب یضع علیہ ما یحتاجہ من الادوات المدرسیۃ، اور ہر طالب علم کے لیے ایک ڈیسک ہے جس پہ وہ رکھتا ہے جو سامان اس کو ضرورت ہوتی ہے پڑھائی کی۔ یضع علیہ ما یحتاجہ من الادوات المدرسیۃ۔ وجدران صفنا مطلیۃ بالاصباغ الزیتیۃ اللامعۃ، اور ہماری کلاس کی جو دیواریں ہیں وہ رنگی ہوئی ہیں بالاصباغ الزیتیۃ اللامعۃ، روغنی رنگ کے ساتھ، اللامعۃ جو چمکدار ہیں، ٹھیک ہے۔ وجدران صفنا ہماری کلاس کی صفیں مطلیۃ رنگی ہوئی ہیں، بالاصباغ الزیتیہ آئل پینٹ کہتے ہیں نا جس کو، روغنی رنگ، یعنی اس میں تیل بھی ڈالتے ہیں رنگ بھی ڈالتے ہیں، تو بالاصباغ الزیتیہ اللامعہ جو چمکدار ہیں۔ آگے ہے اما الاسلاک الکہربائیۃ فہی مدفونۃ فی البناء لا تری،
اور اسی طرح بجلی کی تاریں وہ عمارت کے اندر چھپی ہوئی ہیں، لا ترا، ان کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ وقد رصعت عذرۃ الجدران بالرخام المصقول، ٹھیک ہے، قد رصعت یعنی مزین کیا گیا ہے، خوبصورت کیا گیا ہے عذرۃ الجدران۔ عذرۃ الجدران کہتے ہیں دیوار کا جو پشتہ ہوتا ہے، دیوار کا جو سب سے نیچلے والا حصہ ہوتا ہے، عذرۃ الجدران کہتے ہیں۔ بالرخام المصقول، پالش شدہ سنگ مرمر کے ساتھ، پالش شدہ سنگ مرمر کے ساتھ ان کو مزین کیا گیا ہے۔ وقد فرشت ارضیۃ الصف بالبلاط الناعم، اور کلاس کی جو فرش پر بچھائی گئی ہیں البلاط الناعم، بالبلاط الناعم، ماربل کے ساتھ۔ البلاط ٹائل کو کہتے ہیں، بلاط الناعم ماربل۔ لصفنا بابانی، ہمارے کلاس کے لیے 2 دروازے ہیں۔ وفی کل باب مزلاج، ہر دروازے میں کنڈی ہے۔ وقبضۃ، اور قبضہ جس سے دروازے کو پکڑتے ہیں، ہینڈل۔ ورزۃ وقفل، رزہ اس چیز کو کہتے ہیں، چھوٹا سا جو چیز ہوتا ہے جس پہ تالے کو لٹکاتے ہیں، تالا لگاتے ہیں، اس کو رزہ کہتے ہیں۔ وقفل، اور تالا ہے، یعنی اس تالے کو رزے کے اندر ڈال کر لوک کرتے ہیں۔ ایک تو کنڈی ہوتی ہے نا، اس کو تو مزلاج کہتے ہیں، اور ایک کنڈی جب لگانے کے بعد کنڈی کو اندر ڈال دیتے ہیں، جس پہ پھر وہ کنڈی بھی پھنس جاتی ہے اور تالے کو بھی اس میں لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رزہ، ٹھیک ہے۔ وامام کل واحد منہما دواسۃ، دونوں دروازوں میں سے ہر ایک کے سامنے دواسہ ہے۔ دواسہ جانتے ہیں؟ دواسہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، پیر جسے صاف کرتے ہیں، پائدان، دواسہ پائدان۔ وفی صفنا مشجب لتعلیق الثیاب، اور ہمارے کلاس میں ہینگر بھی ہے کپڑے لٹکانے کے لیے، جس پہ کپڑا لٹکاتے ہیں اس کو مشجب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نجلس فی الصف علی حصیر، ہم کلاس میں چٹائی پر بیٹھتے ہیں۔ صنع من مادۃ البلاستیک، جس کو پلاسٹک سے بنایا گیا ہے۔ او الخوص، یا جو ہے وہ کھجور کی چھال سے بنایا گیا ہے۔ وفی الشتاء نجلس علی بساط، اور سردی میں ہم بیٹھتے ہیں ایسی چادر پر، ایسی بچھونے پر، قد صنع من القطن، جس کو اون سے بنایا گیا ہے، جس کو بنایا گیا ہے قطن، اون سے نہیں بلکہ قطن روئی سے، او الصوف اون سے، او الکتانی یا سوتی کپڑے سے۔ وقد علق فی جدار صفنا التقویم السنوی، اور ہمارے کلاس کی دیوار پہ لٹکایا گیا ہے التقویم السنوی، سالانہ کیلنڈر، سالانہ کیلنڈر۔ ولوحۃ الاعلانات، اور نوٹس بورڈ۔ لوحۃ الاعلانات بورڈ کو کہتے ہیں جس میں اعلانات وغیرہ، نوٹ وغیرہ لگاتے ہیں۔ اما المعلم فلہ کرسی مزخرف، اور معلم کے لیے ایک خوبصورت کرسی ہے، کرسی ہے مزخرف یعنی مزین، مزین۔ ومنصۃ یضع علیہا اوراقہ الخاصہ، منصہ اسٹیج کو کہتے ہیں، اسٹیج جس پر وہ رکھتے ہیں اپنے خاص اوراق کو۔ وعندہ سجل الحضور، اور ان کے پاس حاضری رجسٹر ہے۔ یسجل فیہ اسماء الغائبین، جس میں غائبین کے نام کو وہ لکھتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ کلاس کے اساس سامان آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے، ان کو یاد کیجئے، بہت بہترین جملے ہیں۔ یہ چیزیں اگر آپ کو یاد ہو گئیں تو کافی ساری عربی کے الفاظ اور عربی کے جملے آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اگر کوئی چیز کسی چیز میں سمجھنے میں مشکلات ہوں تو مجھے کمنٹ کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں، یا واٹس ایپ نمبر کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم۔